دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے۔ اسرار اردو میں آج ہمارے مہمان ہیں ایک نوجوان حال شاعر ممتاز احمد ممتاز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرار اردو ایک خالص ادبی اور ایجوکیشنل چینل ہے، اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ طلباء کو کسی نہ کسی طریقے سے معلومات فراہم کی جائیں۔ جہاں ایک طرف ایجوکیشن کو لے کر ہم بات کرتے ہیں، وہاں ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں یا پرانے لکھنے والے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے طلباء، ہمارے ویورز انکرج ہوتے ہیں، انہیں تحریک ملتی ہے، ایسی بھی ہماری کوشش رہتی ہے۔ آج راجوری بدل بکوری دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والے ممتاز احمد ممتاز ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ممتاز نے حال میں ہی 1 یا 2 سال قبل، جو میرے پاس جانکاری ہے، انہوں نے گریجویشن کی ہے۔ ان سے ہم براہ راست بات کریں گے، لیکن یہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نوجوان جو لکھنے والے ہیں وہ دیکھیں کہ کس طرح ایک کم عمر میں شاعر کس طرح شعر کہتا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، وہ براہ راست ہم انہی سے پوچھیں گے۔ تو ممتاز صاحب، جس سے پہلے کہ ہم مزید بات آگے بڑھائیں، ہم ضروری ہے کہ یہ سمجھیں گے کہ آپ تھوڑا سا اپنی جو تعلیمی سفر ہے، کہاں سے شروع ہوا آپ کی پرائمری، مڈل اور پھر ہائر ایجوکیشن تک کا تھوڑا سا سفر آپ بتائیں ہمیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے موقع دیا مجھے یہاں پر بولنے کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ جو میں وقت گزاروں گا اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میرا تعلق بکوری جو سب ضلع ہے اس کے گاؤں دریال سے ہے، اور میں نے بچپن میں ہی اسی گاؤں سے آپ کہہ لیں کہ پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 10ویں جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول موڑا دراج سے، اور 11ویں اور 12ویں جو ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹرنکا سے، اور اس کے بعد گریجویشن PG کالج راجوری سے مکمل کی ہے۔ جی، تو شعر و شاعری کا جو شغف ہے یہ بچپن سے تھا، یا یہ کیا تحریک کہاں سے یہ ملی آپ کو؟ سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی تھا، کیونکہ اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب میں 8ویں یا 9ویں جماعت میں تھا تو مجھے شعر بالکل پتہ نہیں تھا شعر کیا ہوتا ہے، شعر میں سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں شاعروں کو بڑے غور سے دیکھتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اللہ کی کوئی مخلوق ہوگی، یہ کیسے لوگ ہوں گے، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے میرا اس طرف توجہ تھی، دھیان تھا۔ تو بچپن سے ہی آپ کہہ لیں کہ مجھے شاعری کی طرف، شاعری کا شوق تھا جی۔ تو فیملی میں، کنبے میں کوئی شاعر تھا، یا آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسی شاعری کا ماحول تھا؟ بالکل نہیں سر، میرا جو کنبہ ہے، میری فیملی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو شعر سمجھتا ہو، یا پھر شعر کے لیے آپ کو سپورٹ کرے، ایز اے پوئٹ آپ کو سپورٹ کرے کہ آپ اس طرف جائیں، یعنی شاعری کوئی فضول سی چیز ہے؟ جی بالکل۔ اور میرے علاقے میں بھی میں نے کوئی نام ایسا سنا نہیں کہ جو شعر کہتا ہوں۔ اچھا جی سر۔ تو پھر یعنی کہ آپ کا جیسے کہ آپ BSc ہیں اور سائنس کی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، تو کب آپ نے شعر کہا، پہلا شعر کہا، کس زبان میں کہا؟ سر یہ تقریباً 2018-19 کی بات ہے، آپ 19 کی شروعات میں کہہ لیں، 2019 کی شروعات میں، تب سے میں نے باقاعدہ شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تب سے یہ سفر جو ہے جاری ہے۔ اردو میں نے پہلے شروعات کی تھی، اور میں گوجری اور اردو دونوں زبانوں میں بیک وقت شعر کہتا ہوں۔ شعر کہتے ہو آپ؟ جی سر۔ تو پھر بھی یہ شعری جو فن ہے بڑا مشکل اور بڑا پیچیدہ فن ہے، آپ غزل کہتے ہیں جی، اور یہ فن سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کسی کی مدد ہوتی ہے، یا کوئی انسپائریشن ہوتی ہے؟ جی۔ کوئی شخص چاہے غائبانہ ہو، یا پھر کوئی آپ کی زندگی میں ایسا شخص آیا جس نے یہ آپ کو یہ تحریک دی کہ بھئی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، یا یہ صلاحیت آپ میں موجود ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اس طرح کے حلقہ ارباب سے نوازا کہ جنہوں نے میری ہر لحاظ سے جو ہے حوصلہ افزائی کی، جی، جسے آپ کہیں کہ اصلاح برائے تنقید برائے اصلاح کی، نہ کہ تنقید برائے تخریب کی۔ اور میں خصوصی طور پر نام لینا چاہوں گا، اگر میں یہ یوں کہوں کہ میرے اس شعری سفر کے میرے کوئی استاد ہیں، تو دلی سے احمد دلوی صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ میرے استاد ہیں، کیونکہ آج کل تو ہر کام جو ہے وہ
سوشل میڈیا کے تھرو ہی چلتا ہے، آن لائن ہو جاتا جی جی، تو میرے ہر تخلیق کو وہ اپنی نظر سے گزارتے ہیں اور اس پر اصلاح کرتے ہیں، جہاں ان کو کمی لگتی ہے اسے پوری کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت آپ کے لیے باعث فخر بات ہے کہ علوی صاحب جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، جی اور آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آن لائن مشاعروں میں بھی آپ کافی ایکٹیو رہتے ہو، جی سر۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن مشاعرہ جو بھی اس میں بھی انسان کا جو ہے ارتقاء ہوتا ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیں سر، ایک جو آف لائن مشاعرے ہوتے تھے، جو ہمارا وہ ایک تہذیب اور ثقافت وہ ہمارا چلتا آ رہا تھا ایک رسم، وہ تو اس وقت میں نہیں ہے آپ کہہ لیں، لیکن کیونکہ ورلڈ جو ہے زیادہ مائکرو ہو رہی ہے، ڈیجیٹل ورلڈ آپ کہہ لیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آن لائن کسی کو موقع دے، بولنے کا موقع ملے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اچھا، بالکل یہ آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جی تو اب مطلب کبھی کبھی آپ کبھی نہیں بلکہ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ آپ کا کچھ نہ کچھ نیٹ پہ ہوتا ہے، جی سر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر والوں کو بھی پتہ چلتا ہوگا، بھائی آپ کی بڑی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، یا کوئی رشتہ داروں میں دیکھتے ہوں گے کہ بھائی فیس بک پر اس کے لیے بڑے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، جی تو کوئی مطلب اس طرح کی شاباش گھر سے مل جاتی ہے، یا کہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی یہ کام مت کرو؟ گھر سے اس شاعری میں، یعنی اس کیریئر میں، اس فیلڈ میں مجھے زیادہ وقت کہتے ہیں کہ نہ دیا جائے تو اچھا ہے، تو کیریئر فرسٹ، ہابیز نیکسٹ، یہ فارمولا جو ہے میرے گھر والے یا فیملی ممبر جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، تو اچھا جی۔ تو یعنی جو بھی شاعری ہوتی ہے وہ چھپ چھپا کے کی جاتی ہے؟ جی ہاں، گھر والوں سے چھپ چھپا کے، اگر میرے والدین کے سامنے یا فیملی ممبر کے سامنے کوئی میرا شعر پڑھ دے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری بڑی تعریف ہوتی ہے حلقوں میں اچھا شعر کہہ سکتا ہوں؟ جی جی بالکل نہیں، گھر والوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، انہیں بڑی، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ شاعر بھی ہے یا نہیں۔ تو پھر اگر یہ انٹرویو وہ دیکھ لیں گے کہ یہ بھائی آپ شاعری کے لیے انٹرویو دے رہے ہو، جی، تو اس پہ مطلب آپ کو کیا امید ہے کہ شاباش ملنے والی ہے یا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر برا بلا بھی نہیں کہیں گے، اور اگر خوش ہو ہی جائیں گے، آخر میں بیٹا جو ہے میں وہاں نظر آ رہا ہے؟ تو جو تھوڑی سی پرانی بات کرتے ہیں کہ قدیم شعراء میں مطلب کس کس کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، اور کیسے رہتا ہے آپ کا مطالعہ، وقت کیسے نکالتے ہیں آپ؟ سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوق جو ہے، اگر آپ کو شوق ہو تو وقت مل ہی جاتا ہے۔ تو میں قدیم شعراء کی اگر بات کروں، اگر ہم میر اور غالب کی بات کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری عمر کے یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے ان کا کلام سمجھنا یا پرکھنا تھوڑی آگے کی بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، ان کو سمجھنے کے قابل ہوں، اور پھر ان کو پڑھیں۔ ویسے میں نے غالب کو بھی پڑھا ہے، میر کو بھی پڑھا ہے، اور احمد فراز اور فیض صاحب کو بہت زیادہ میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ہیں، فراز اور فیض صاحب، اور ان کو پڑھا ہے میں نے۔ ٹھیک، جی سر۔ یعنی ان کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، فیض صاحب کو۔ اور ایک اور میں ممتاز صاحب آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ غزل ایک بڑا پیچیدہ فن ہے، میں نے پہلے بھی بات کی۔ جی سر۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے علم عروض سیکھنا ضروری ہے، اور جو اوزان ہیں، کیونکہ اکثر شعراء ہم دیکھتے ہیں، نئے شعراء خاص کر، وہ اس کو نہیں جانتے ہیں، اور چند بڑے مشہور شعراء بھی جو ہیں وہ اس علم سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں مار پڑتی ہے۔ جی سر۔ اور ہم خود بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیکھیں، لیکن بڑا مشکل فن ہے، سیکھ کر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہے۔ جی سر۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہو اس کو؟ سیکھ رہے ہیں آپ، یا اس پہ کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ جو بھی شعر کہتا ہے اسے خداداد صلاحیت کے ساتھ ساتھ شعوری صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے، اسے بذات خود جو مشق سخن ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ شعر کی جو پہلی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک موزوں کلام ہونا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وزن اور بحر بہت ضروری ہے، جو وزن ہی ہے جو ایک شعر کو نثر سے شعر ان میں ڈفرینس پیدا کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وزن پر ہم جتنے بھی نئے لکھنے والے ہیں، وزن پر دھیان دینا چاہیے۔ اور میں بذات خود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی عروض دان ہوں یا بہت زیادہ عروض کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہوں گا کہ اپنے کلام کو میں موزوں کر لیتا ہوں، عروض کے سمجھ لیتے ہو اور وزن پر لے آتے ہیں آپ اس کو محنت کرنے کے بعد۔ اور بظاہر یہ ہے کہ واقعی شعر کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کی تلاش خراش کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جی۔ تو اس وقت چونکہ اگر ہماری کوشش بھی یہی ہے، اور اسرار اردو چاہتا بھی یہی ہے کہ ہمارے جو گرد و نواح ہے، پیر پنچال کے نوجوان ہیں جو اچھا لکھتے ہیں اور ان کو انکریجمنٹ نہیں ملتی ہے، تو ان کو نکال کر لائیں باہر، تاکہ وہ بھی ان کو بھی کوئی پلیٹ فارم ملے۔
تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ راجوری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، نوجوانوں میں شعر و شاعری کا جو ہے کتنا شغف ہے اور کتنے لوگ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ راجوری میں آپ خصوصی طور پر اگر آپ بات کریں تو یہاں نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو شاعری کی طرف ان کا جو ہے توجہ ہے. ایک نام میں لینا چاہوں گا، میرے دوست ہیں وکیل امن حیات، وہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں اور جو فن سے بھی واقف ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اچھے شاعر بن کر سامنے آئیں گے. جی، وکیل امن حیات یہ راجوری سے ہیں. جی جی جی. تو مطلب کیا وجہ رہتی ہے کہ یہاں شعر، ایک وقت تھا کہ راجوری جو تھا علم و ادب کا گہوارہ تھا، پونچھ اور راجوری جو ہے ایک ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا پونچھ ڈسٹرکٹ کے نام سے. آپ تو چھوٹے ہیں لیکن تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اور یہ ایک گہوارہ تھا شعر و ادب کا. جی. تو اچانک یہ جمود کیسا طاری ہو گیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں ادبی محفلوں میں جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور ادبی محفلیں بھی اس رنگ ڈھنگ کی نہیں ہوتی ہیں جس معیار کی ہونی چاہیے؟ جی سر، اس کی ایک بڑی وجہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ہمارے آج کل مشاعرے ہوتے ہیں، پہلے تو بہت کم ہوتے ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو ان میں کلام کو پڑھنے کے بجائے پھینکا جاتا ہے. ایک غزل پڑھنے کے لیے آپ کو 1 یا 2 منٹ ملتے ہیں جس میں آپ اپنی جو تخلیق ہے اسے اچھے سے پیش نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک شاعر اپنی مہینوں کی، سالوں کی محنت جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ سامعین تک نہیں پہنچا پائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سامعین ہیں ان کے پاس ایک مثبت میسیج نہیں جائے گا جو ایک شاعر کہنا چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے جو مشاعروں کا جو رواج ہے اس کا کم ہونا بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور پھر وہ اس معیار کے مشاعرے نہیں ہوتے کہ جس سے لوگوں میں شوق بڑھے. صحیح، یہ بات بھی آپ نے صحیح کی. اور دوسرا ایک اور بات ہے کہ اس حوالے سے چونکہ آپ ایک سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور شعر کہتا ہے جو شخص تو اس کی فہم باقیوں کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑی سنجیدہ ہوتی ہے اور وسیع ہوتی ہے. اس وقت جو اردو کا ماحول ہے اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں، چونکہ آپ بھی گاؤں میں تعلق رکھتے ہیں، گاؤں سے دور دراز علاقہ ہے آپ کا، تو بولے اردو کا کیا اسکولی سطح پر کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، ان میں یہ شوق نہیں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ سر اصل میں آپ کہہ لیں کہ جب 10th تک یا 12th تک بھی جو 8th سے اوپر تو آپ کہہ لیں کہ غزلیں جو ہیں، غزلی یا نظمیں تو جو چھوٹی جماعتیں ان میں بھی شامل ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے پڑھایا بھی نہیں جاتا بچوں کو. شعر کو سمجھایا نہیں جاتا، یا پھر آپ کہیں کہ آپ غزل کو گنگنا کے بچوں کو سنا سکتے ہیں، پڑھانے کا اچھا طریقہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کی کمی ہے. ایک جو ہے بچے کو کہا جائے یہ شعر آپ رٹ کے آ جائیں، اس شعر کو یاد کر لیں، لیکن اس سے سمجھ نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. بہت اچھے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آج کل مجھے لگتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس کی ضرورت ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے، پڑھایا جائے کہ جو ایک مضمون کو 2 مصروں میں قید کیا ہے اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. جی. تو ایک اور بات بڑی عام سی کی جاتی ہے، مطلب اردو اور عشق کا بڑا تعلق ہے، غزل کا، اور خاص کر کے، اور آپ بھی غزل کہتے ہیں. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب کہ اس کے لیے عشق کرنا ضروری ہے، مطلب غزل کہنے کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ شاعر وہی بنتا ہے جو عشق کبھی نہ کبھی جس کا رہا ہو. دیکھیں سر، دنیا میں وہ کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ دنیا میں ہے تو اسے مصیبتیں، پریشانیاں ضرور ہوں گی، وہ بچپن سے لے کر. تو ضروری نہیں کہ آپ کو عشق کی ہو، بہت سارے درد ہو سکتے ہیں، ہر کسی کے درد ہیں، لیکن جو درد کو محسوس کرنے کا طریقہ ہے وہ ہر آدمی کا سیم نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا. جی. تو اس درد کو الگ نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ الگ سوچ سے دیکھا جائے تو کچھ جو ہے انوویٹیو چیزیں جو سامنے آ جاتی ہیں. نہیں تو مطلب ہم کیا کہیں گے کہ ممتاز کو عشق ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عشق کو بھی شامل رکھیں، اور جو بذات خود ذاتی جو خدا صلاحیت ہیں ان کو بھی. جیسے ممتاز یہ کہتا ہے کہ خفا ایک شخص کیا ہوا ہم سے، خفا ایک شخص کیا ہم سے ہوا ہے، جی. خفا شام و سحر لگنے لگے ہیں. جی سر. یہ کون شخص ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ سے آپ کے والدین روٹھ جائیں، آپ سے کوئی بھی آپ کا محبوب ہو، چاہے وہ پتھر کیوں نہ ہو، اگر وہ روٹھا ہے تو یہ ہر دل کی آواز ہو سکتی ہے ایک شعر. جی. وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے لیکن وہ بہت سارے لوگوں کی آواز ہو سکتی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں. جی. تھوڑا سا اگر ہم ہٹ کے بات کریں کہ آج کل کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ والدین کہیں نہ کہیں اپنے بچوں سے جا کے بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. جی سر. اور انہی بچوں کے لیے وہ پوری زندگی لگا دیتے ہیں. جی جی بالکل. اس کو مختصراً کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟
سر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر وہ بندہ جس نے جنم لیا ہے اسے والدین کی وہ پوری اگر عمر بھی لگائے تو ان کے جو احسانات ہیں وہ نہیں چکا سکتا، ان کا جو قرض ہے وہ نہیں چکا سکتا، اور اس ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے جتنی وہ کر سکتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، اگر آپ اجازت ہو تو میں ارشاد۔ جی، ایک میرا شعر ہے کہ آتش فشاں سی دھوپ میں ہو سر پہ جیسے سائے باں، واہ، آتش فشاں سی دھوپ میں ہو سر پہ جیسے سائے باں، ایسا سکون دیکھا ہے میں نے اپنی ماں کی شال میں۔ کیا کہنا، بہت جی۔ عمدہ۔ تو اب اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں کہ والدین مطلب بہت زور لگاتے ہیں کہ ان کے بچے کچھ بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جی، تو بچہ کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، تو مطلب کیا وجہ رہتی ہے کہ وہ بچوں کو پہچان نہیں پاتے یا بچے ان کو دھوکہ دے جاتے ہیں؟ ایسا کیا ہے؟ سر یہ بھی ہے کہ اگر جو ایک بچے کی خواہش ہے، بچوں کو زیادہ اس چیز کی طرف جو ہے ڈپریس نہیں کرنا چاہیے، اور اس چیز کی طرف آپ کہہ لیں کہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ کو کرنا ہی یہی کرنا ہے۔ اگر کوئی دوسری فیلڈ کے لیے کوئی بندہ بنا ہے اور اسے آپ کہیں گے کہ اگر آپ کہیں کہ آج سچن ٹنڈولکر کو گانے کے لیے اے آر رحمان کہا جاتا ہے یا سنگنگ میں وہ آ جاتے ہیں تو کیا شاید رحمان کو کہا جاتا ہے کرکٹ کھیلو آپ؟ جی تو شاید وہ بات نہ بنتی۔ جی تو مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ بذات خود جس فیلڈ میں لگتا ہے اسے کہ وہ اس کے لیے بنا ہے، اس میں کچھ کر سکتا ہے، تو ماں باپ کو اس میں اس کا ساتھ دینا تو آپ کے والدین سے بھی میری یہ گزارش رہے گی کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں، کیا پتہ ایک بہت بڑا شاعر نکل آئے، آپ کو شاعری پہ جانے دیں چونکہ آپ اچھا شعر کہتے ہیں۔ تو ممتاز صاحب، مزید ہم دیکھیں گے اگر کوئی بات اور آئی تو کچھ اپنے اشعار سے بھی آپ ہمیں نوازیں گے ہمارے ویورز کو۔ جی سر، ایک غزل ہے کہ میرے ہمدم میرا ہر ایک یقین تم ہو، گما تم ہو، واہ تعلق روح کا ہے یہ، وہاں میں ہوں جہاں تم ہو، واہ واہ، تم ہی بولو تمہیں حاصل کروں میں کس طرح آخر، واہ واہ، تم ہی بولو تمہیں حاصل کروں میں کس طرح آخر، زمیں کی حیثیت میری مگر ایک آسماں تم ہو، بہت خوب، ہوا مجھ پر اثر ایسا تمہارے ساتھ رہنے کا، رگوں میں خون کی صورت میرے اندر رواں تم ہو، بہت بڑھیا، کبھی جن ڈالیوں پر کچھ پرندے گیت گاتے تھے، بلاتے ہیں تمہیں ویراں شجر سارے کہاں تم ہو، واہ واہ، بلاتے ہیں تمہیں ویراں شجر سارے کہاں تم ہو، اور تم ہی کو یاد کرتے ہیں یہ ڈھلتی شام کے سائے، کیا کہنے، تم ہی کو یاد کرتے ہیں یہ ڈھلتی شام کے سائے، افق کی مستیاں تم ہو، شفق کی سرخیاں تم ہو۔ واہ واہ واہ، اور ہے شعر ہے کہ اگر مظلوم کے حق میں تمہارے لب نہیں کھلتے، زباں ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھ لو بے زباں تم ہو، کیا کہنے، اور کیا اس کہنے، کا مقطع ہے کہ بایا بانو میں کیوں بھٹکو، رہو ممتاز کے دل میں، واہ ابھی تم خوبصورت ہو، ابھی تو نوجوان تم ہو۔ واہ جی، واہ واہ، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ تو اب یہ ہے کہ ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ممتاز کے دل میں وہ کیوں نہیں رہنا چاہتے، یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ ممتاز بھی ابھی جوان ہے۔ تو ممتاز صاحب، کوئی ایسی بات کہنا چاہیں جو میں آپ سے نہ پوچھ سکا ہوں علم و ادب کے حوالے سے، یا نوجوانوں کو، یا ہمارے جو طلبہ جو ہیں ابھی تعلیم یا یافتہ ہیں، زیر تعلیم ہیں، ان کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا سر کہ انسان کو بذات خود جو ایک ہارڈ ورک ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جو آپ کا ہارڈ ورک ہے اس کا وہ آپ کو جو آؤٹ پٹ ہے اس کا ملے گا، اس کا پھل مل جائے گا۔ جی اس کا پھل ملے گا۔ تو دوستو، یہ تھے ممتاز احمد ممتاز، ہمارے جوان حال شاعر۔ آپ نے ان کی باتیں سنی اور مجھے یقین ہے کہ ان کی باتیں نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوں گی بلکہ ہمارے نوجوان لکھنے والوں کو ایک تحریک ملی ہوگی کہ علم و ادب اگر سیکھیں گے تو سیکھ کے آپ بھی اس فن تک پہنچ سکتے ہیں۔ ممتاز بظاہر بہت نوجوان ہیں، بہت ینگ ہیں، لیکن ان کے شعر بہت سجیدہ ہیں، جسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ حالانکہ یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جیسے کہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں، اور اس طرح کی شاعری کرنا ایک کمال کی بات ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ممتاز ہمارے ہاں ایک بہت بڑے شاعر کی صورت میں ابھر کر سامنے آئیں گے، اور یہ انٹرویو ہمارے لیے ایک
تاریخی یادگار ہوگا۔ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا؟ آپ ضرور اپنی رائے سے ہمیں نوازیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔